اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام مکارم الاخلاق میں، جہاں ہم اپنی طرف سے چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں معاشرے میں جو اخلاقیات ہر دن پست سے پست تر ہوتی چلی جا رہی ہیں انہیں بلند سے بلند تر کرنے کی. آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے حسن ظن، یعنی کہ انسان کا اپنے ارد گرد مومنین یا ارد گرد لوگوں کے اعتبار سے ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، ان کے لیے ایک خیال کا حسن، خوبصورتی رکھنا کہ جہاں چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوں کہ سب کچھ سامنے والے مومن کے خلاف ہے، اس کے باوجود آپ کوئی ایسی بات تلاش کریں جس میں کوئی حسن چھپا ہوا ہو، جس میں کوئی خوبصورتی، کوئی پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہو. اس حسن ظن کے لیے کتنی تاکید وارد ہوئی ہے اور اس میں کتنی برکات رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ گفتگو آج اسی اعتبار سے ہوگی. خواہر عزمی زہرا رضوی اس میں میرا ساتھ دیں گی. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً آپ کا شکریہ خواہر کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اپنے بزی اسکیڈیول میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. جزاک اللہ خیر. خواہر، حسن ظن اپنے آپ میں کہتے کسے ہیں؟ جیسے میں نے چھوٹا سا ایگزامپل اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں دینے کی کوشش کی، مگر یہ کہ اگر آپ بہترین الفاظ میں اور بہترین انداز سے ہمیں سمجھا سکیں کہ حسن ظن اپنے آپ میں ہے کیا اور اس کی کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن ظن جیسا کہ لفظ ہے، سب سے پہلے ہم ظن کو سمجھیں. جی. حسن کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے کی طرف ہمیں جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے. ظن سے مراد ہے ظن یا گمان، یعنی کہ خیال. بالکل آسان ہم سمجھیں تو خیال کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ظن یعنی خیال. حسن ظن اچھا خیال، کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا. تو لہٰذا یہ حسن ظن یقیناً خیالات پر انسان کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اچھا سوچے چاہے تو برا سوچے، اور یہی خیالات حالات کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں. بے شک. اور اتنا اختیار اللہ نے دے دیا کہ یہاں تک کہ اسی خداوند عالم پر بھی بندہ اکثر جو ہے برے خیال کر لیتا ہے. اور لوگوں کی طرف تو یقیناً یہ چیزیں عام دیکھی جاتی ہیں. تو جو اچھے خیال ہیں اسے حسن ظن کہا جاتا ہے، اور جو برے خیال ہیں اسے سوء ظن کہا جاتا ہے. تو ظن یعنی خیال سے مراد ہے. لہٰذا حسن ظن جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اچھا خیال رکھنا، چاہے اپنے رب کی طرف ہو یا دوسرے اپنے مومن بھائیوں کی طرف انسان جو ہوتا ہے وہ حسن ظن رکھتا ہے. تو یہ ایمان کی نشانی باقاعدہ بتائی گئی ہے کہ جو اچھا سوچتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے دوسروں کے بارے میں یا اپنے رب کے بارے میں. قرآن اور روایت میں بھی حسن ظن جو ہے بہترین عادت اور بڑی عطا کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا ہے. اور جس کا گمان نیک ہوتا ہے بہشت حاصل کرنے میں وہ کامیاب بھی رہتا ہے. یقیناً اکثر ہم دیکھیں کہ مشکلات وغیرہ جب آتی ہیں تو حسن ظن کے طور پر لوگوں کو اس طرح سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب اچھا خیال رکھتے ہیں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں لیکن بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، خداوند عالم اس دن کو جو ہے ہمارے لیے بہتر کر دے گا، ہماری مشکلات ہے تو اسے آسانی میں تبدیل کر دے گا. یعنی ایک حسن ظن یعنی انسان تو انسان ہے، اللہ کے لیے بھی حسن ظن رکھنا کتنا اہم ہے. بے شک بہت بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے. اور ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو ذرا سی چھینک آنے پر بھی خدا سے شکوہ کر دیتے ہیں، برے خیال لے آتے ہیں کہ خدا کو ہمیں ہی سردی دینی تھی، ہمارا فلاں کام ہونا تھا. تو ایک سردی ایک کھانسی پر بھی وہ خدا سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اس میں بھی ہر چیز میں اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں ایک راز ہوتی ہے، ایک مصلحت یقیناً ہوتا ہے. اب اس کی فضیلتیں اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی مومن کا حسن ظن کرنا خدا کو بھی اس نیک خیالات کے ساتھ کر دیتا ہے. یعنی کہ کیونکہ اللہ کریم ہے اور اس کے لیے حیا مانے آتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے اچھا خیال اس کے بارے میں رکھے، حسن ظن رکھے، اور وہ اسے نا امید کر دے تو حسن ظن رکھنے والا ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یعنی آسان سا ایگزامپل اگر ہم لے لیں، ہمارے بارے میں کوئی اچھا خیال رکھتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کسی بھی طرح اس کی امید پہ کھرے اتریں. نہیں یار وہ ہمیں اچھا سمجھتی ہیں تو ہم اچھے رہیں، اور وہ تو خالق کائنات ہے تو یقیناً وہ تو اپنے بندوں سے سمجھنے والی بات سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ تو بہت کریم ہے، کرم کرتا ہی رہتا ہے. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں حسن ظن غم کو ہلکا کر دیتا ہے اور گناہ کی پیروی سے بھی نجات
دلا دیتا ہے. ہم دیکھیں اس بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں, حسن ظن غم کو ہلکا کرتا ہے. یعنی جب کسی مشکلات کی بنا پر انسان غلط خیال کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ڈپریسڈ بھی ہونے لگتا ہے اور ہر طرف سے نا امید ہونے لگتا ہے. تو یعنی کہ ایک گمراہی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے, گناہ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے, غم بھی اس کا زیادہ ہو رہا ہے. لیکن وہی چیزیں وہ اچھا خیال کرتا ہے, پازیٹیو سوچ اپنی رکھتا ہے, تو وہ حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف بھی نہیں بڑھتا. کوئی اگر اسے کہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, وہ پلٹ کر اسے ہی کہے گا نہیں خدا نے میرے ساتھ بہت بہتر کیا, بہت وہ بہتر یقیناً کرنے والا بھی ہے. تو اچھا خیال رکھنا یقیناً انسان کو فائدہ دیتا ہے. مولا کائنات کی ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے کہ حسن ظن دل کے سکون اور دین کی حفاظت کا بھی سبب ہے. دین کی حفاظت بھی جو ہے حسن ظن کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل کے سکون کا بھی باعث انسان کا قلب بھی مطمئن رہتا ہے. بہت سے فوائد یقیناً حسن ظن کے ذریعے. یہ تمام روایات, یہ تمام احادیث تو یقیناً بتاتی ہیں کہ حسن ظن اپنے آپ میں کتنی فضیلتیں رکھتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حسن ظن کے اعتبار سے ہم اگر تاریخ میں نظر کریں تو یہ ملتا ہے کہ بہت سارے ناممکن کام بھی جو ہیں وہ ممکن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر میں اس کی مثال آپ سے کہوں یہاں پر پیش کرنے تو آپ کیسے پیش کریں گے؟ میں ایک مثال یہاں پر جناب ادریس علیہ السلام کی دینا چاہوں گی, اللہ کے بہترین نبی. ایک مرتبہ انہیں بتایا گیا کہ جنت میں آپ کے جو ساتھی ہوگی آپ کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلاں جگہ رہنے والی ایک لڑکی ہے. تو اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جنت میں یہ ہماری ساتھی ہے, پڑوسی ہے, تو اب سوچ میں پڑ گئے اللہ کے نبی کہ اس لڑکی میں ایسی خاص بات کیا ہے. ضرور کچھ خاص ایسی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کے پڑوس میں یقیناً اسے جگہ ملے گی. اب لہٰذا آپ نے چاہا, خدا سے اجازت لی اور جا کر کے اس سے ملاقات کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کیا خوبی. لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ مطلب کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں گی. وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں, مجھے تو اپنی نیکیوں میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جس کی بنا پر اتنا بڑا مقام مجھے ملے. یعنی یہ بھی ایک انسان کی کہیں کہ بالکل سادہ مزاج کہ جو انسان کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے کہ اپنے جو ہے زیادہ اعمال کو بھی وہ کم ہی سمجھتا ہے. یہ انکساری اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور بہت پسند آتی ہے, اور یہ بھی بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. ورنہ بعض اوقات ہمارے چھوٹے سے تھوڑے سے اعمال ہوتے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. انکسار ہونے کی مکاری آپ کو کرتے ہوئے بہت لوگ مل جائیں گے, مگر جب آپ حقیقتاً دیکھنے جائیے تو بہت کم لوگ بہت کم لوگ ہیں. تو اب یہ لڑکی جب یہ کہتی ہے تو ایک مرتبہ جناب ادریس علیہ السلام نے کہا کچھ تو ایسی بات. تو اب اس نے خیال کیا, یاد کیا, کہا کہ ہاں ایک عمل ہے کہ شاید خدا کو وہ پسند آ گیا ہو کہ خدا مجھے جس حال میں بھی رکھتا ہے میں اس کے لیے اچھا ہی خیال کرتی ہوں کہ میرا پروردگار عالم اگر مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی. لہٰذا خدا کی طرف جو میرا گمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیک ہوتا ہے, ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. تو جو میں حسن ظن رکھتی ہوں اپنے رب کے لیے, تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر اب جناب ادریس علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہیں, اب سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہی وہ خاص کوالٹی تھی, یہی وہ خاص صفت تھی کہ جس نے اس عورت کو, اس لڑکی کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ ہمسایہ جناب ادریس علیہ السلام کی جنت میں قرار پائی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ فائدہ انسان کو ہو رہا ہے. یہ آخرت کا فائدہ ہم نے دیکھا. اب دنیا کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ حسن ظن کی وجہ سے حالات بعض اوقات اثر نو پلٹ جایا کرتے ہیں. آج دیکھیے اس بات کو سائیکولوجسٹ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جب انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو چیزیں پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں اور زندگی میں اس کی تبدیلی آنے لگتی ہے. یعنی اس کی ایک سوچ, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھ کر کے کچھ اچھا سوچ لینے سے کیا ہو جائے گا, بات وہی ہے, وہ کچھ ہو جاتا ہے. the glass is half empty اور the glass is half full. آدھا بھرا ہوا گلاس کسی کو آدھا بھرا ہوا دکھتا ہے, کسی کو آدھا خالی نظر آتا ہے. پانی وہی ہے, گلاس وہی ہے, بات یہاں اس نظریے کی ہے. یقیناً تو یہ چیزیں یقیناً حالات کو بدل دیتی ہیں. اور حسن ظن تو یہ تو زندگی میں ایک دم بالکل ہم یوں کہیں بالکل ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے انسان کی لائف کا. ایک واقعہ اس حوالے سے ذکر کرتی چلوں کہ کچھ راہزن تھے, کچھ ڈاکو تھے کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ آج رات ہم جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک کاروان, کوئی بھی ایسا کاروان مل جائے, ہم اسے لوٹیں گے, جو بھی مال و زر ہاتھ لگے آپس میں بانٹ لیا جائے. اب جب یہ چلے ہیں تو انہیں کوئی ایسا کاروان اس رات نہیں ملا. بہرحال اب پلٹ آئے اور کہا کہ آس پاس میں ایک ہوٹل تھا, کہا کہ آج رات یہیں رک جاتے ہیں. ہوٹل کے پاس گئے اور آواز دی. ہوٹل مالک نے پوچھا کون ہو, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ تو بتا نہیں سکتے کہ ڈاکو ہے, بند کر کے بھاگ جائے. یقیناً تو کہنے لگے کہ ہم مجاہد راہ خدا ہیں, خدا کے راہ کے مجاہد ہیں. اب چونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے,
ہوٹل کا جو مالک تھا اس نے یقیناً پلکیں بچھا دی، دروازہ کھولا، بہت ہی عزت و احترام خاطر کی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بہترین کھانے وغیرہ ان کے سامنے جو ہے پیش کیے. اچھا ان لوگوں نے بھی وہ تمام چیزیں کھائی وغیرہ جو بھی تھیں کھائی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. اب ان کا جو بچا ہوا کھانا تھا، جو ہوٹل کا مالک تھا اس کا ایک معذور بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ معذور تھا. اس نے اس بچے ہوئے کھانے کو اپنی بیوی کو بلا کر کے کہا کہ یہ بچا ہوا کھانا راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا جھوٹا کھانا ہے، تو لہٰذا یہ لے جاؤ. جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے ان کا مرتبہ، ان کا وجود بابرکت ہے، تو اس جھوٹے کھانے کے ذریعے ہمارے بچے کو شفا ہو جائے گی. یعنی ایک نیک گمان اس نے کیا خدا کی جانب بھی اور ان لوگوں کی جانب بھی. اب عورت کھانا لے کر گئی، بہرحال صبح ہوئی، یہ لوگ اپنے گھروں کو نکل گئے. پھر ان لوگوں نے دوسرے دن یہی ارادہ کیا. دوسرے دن انہیں دن میں ہی جو ہے کچھ ایسے لوگ مل گئے، لوٹا انہیں اور اس کے بعد پلٹے اور چاہا کہ رات میں بھی کسی کاروان کا انتظار. بہرحال شام ڈھلنے لگی، موقع دوسرے کے لیے نہ ملا. یہاں تک کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اسی ہوٹل میں چلتے ہیں، آج آرام کرتے ہیں. اس ہوٹل میں آئے اب یہ لوگ، تو ان لوگوں نے مکان مالک جو ہوٹل کا مالک تھا اس نے دیکھا، پہچان لیا. تو اب پھر سے ایک استقبال بہترین طریقے سے کیے. تو اللہ کے راہ کے مجاہد ہیں. اب یہ لوگ اندر آئے، تشریف لائے. بہرحال ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ معذور بچہ جو کہ کل معذور تھا آج چلتا پھرتا دوڑتا نظر آ رہا ہے. اب یہ لوگ حیران ہو کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایک رات میں ایسا کیا؟ یقیناً تو اب ظاہر سی بات ہے اپنے تمام کاموں کو بھول گئے اور اسے بلایا اور کہا کہ ہوٹل مالک سے کہ بتاؤ کہ تمہارا یہ بچہ کل تو اس طرح سے معذور تھا، آج اچانک ایک رات میں کیا تبدیلی آئی؟ کون سی ایسی دوا، کیا چیزیں؟ کہا کہ یہ کوئی دوا نہیں بلکہ آپ لوگ جو یقیناً آپ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں جن کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا ہی جھوٹا کھانا ہم نے اپنے بچے کو کھلایا، آپ کا جھوٹا پانی اس کے جسم پر مل دیا اور دیکھیے کہ اس برکت سے خدا نے بھی اسے شفا عنایت کر دی. اب یہ جتنے لوگ تھے راہزن پھوٹ پھوٹ کر وہاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری برکت سے نہیں بلکہ یہ تیرے حسن ظن اور تیرے اللہ پہ نیک گمان کی وجہ سے یہ تیرے ساتھ یہ بہترین معاملہ ہوا ہے کہ تیرا معذور بچہ ٹھیک ہو گیا. تیری اچھی نیت اور تیرا حسن ظن، جبکہ ہم ڈاکو تھے، ہم راہزن تھے. اب اقرار کر رہے ہیں کہ دراصل یہ حقیقت میں کیا تھے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی، استغفار کر لیا. دیکھیے دونوں کے لیے معاملہ پلٹ گیا. خیر اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ خاک شفا سے ہمیں شفا کیسے ملتی ہے. جب ایک ڈاکو جو در حقیقت ہے لیکن اس کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے انسان صرف اس نسبت اور عقیدت کے ساتھ اس کھانے کو اپنے بچے کو کھلا دے، اس کے جھوٹے کو، یہ سوچ کر کہ مجاہد کا جھوٹا ہے تو شفا مل جائے گی، تو پھر سید الشہداء کے خون میں ملی ہوئی جو مٹی ہے اس سے اگر ہمیں شفا ملتی ہے رکھا ہے وہ تو ہم تصور بھی کہ فرشتے لے جاتے ہیں. یقیناً تو بے شک یہ حسن ظن ہے، انسان کا اچھا گمان ہے کہ جو اس کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے اور فلاح کی طرف لے جاتا ہے. یعنی بخار ایک کلپ میں نے جو ہے وہ وہی میں کہوں پھر سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم جیسے اس کو استعمال کریں الحمدللہ ہمیں ویسے اس کو عنایت کرتا ہے. تو ہم اگر پازیٹیو چیزوں کو ڈھونڈیں تو ہمیں اچھی چیزیں مل بھی جایا کرتی ہیں. خزانہ ہے اپنے آپ میں، مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ اپنے آپ میں. ہم بیہودہ چیزیں دیکھنے میں وقت اپنا جو ہے ضائع کرتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جو کوئی کھوجنا چاہے اس کے لیے انٹرنیٹ ایک خزانہ ہے آج کے دور میں. اور مجھے ایک بہت اچھی کلپ ملی تھی جہاں ایک اسپیکر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس روم میں مجھے گرین چیزیں ڈھونڈ کر دکھائیں. تو لوگوں نے ہر طرف جو ہے وہ جتنی چیزیں ان کو دکھی ڈھونڈ لی. پھر کہا آپ ریڈ چیزیں مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں. اس طریقے سے اس نے 3-4 دفعہ پوچھا اور پھر اس کے بعد اس نے یہ پوچھا مجھے یہ بتائیے جب آپ گرین کلر ڈھونڈ رہے تھے کیا آپ کو ریڈ کلر دکھ رہا تھا؟ نہیں دکھ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ انسان گرین کی طرف تھا، حالانکہ وہ ریڈ چیزیں وہیں تھیں، اسی روم میں موجود تھیں. تو یہ انسان کی نظر ہے، وہ جب اچھی چیزوں کو تلاش کرتا ہے تو اسے صرف اچھائیاں اور خوبیاں دکھتی ہیں، اور جب اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف شکایتیں کرے اور برائیوں کو تلاش کرے تو پھر اس کو وہی نظر آتا ہے. اور یہی معاملہ حسن ظن اور سوء ظن کا ہے. میں بات اب سوء ظن کی کروں خواہر آپ سے کہ آج ہم رشتوں میں جو اختلافات ہیں اس کی بنا اگر دیکھنے جائیں تو یہ سوء ظن ہی نظر آتا ہے. یہ سوء ظن یہ کسی کے لیے منفی خیالات رکھنا، بدگمانی رکھنا کسی کے لیے، اس کی کتنی مذمت وارد ہوئی ہے. اور جہاں آپ نے حسن ظن کی برکات کے بارے میں ارشاد فرمایا، ویسے ہی آپ سوء ظن کے اعتبار سے بتائیں کہ اس کی مذمت کیسے کی گئی ہے، اور وہ شخص جو ہر کسی کو ایک نیگیٹو نظریے سے دیکھتا ہے اس کے لیے اللہ نے دنیا میں کیا خسارہ رکھا ہے. جی، جہاں پر حسن ظن یقیناً نیک خیال کرنا، سوء ظن برا خیال کرنا، تو ان دونوں کے بارے میں باتیں وارد ہوئی ہیں کہ حسن ظن کی بہت تاکید کی گئی ہے اور سوء ظن کی مذمت کی گئی ہے
کہ برا خیال نہ رکھے، برا گمان جو ہے نہ رکھے انسان. اور یہاں تک کہ سب سے پہلے آغاز میں کرنا چاہوں گی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سوء ظن کی اللہ نے کتنا زیادہ جو ہے مذمت کی ہے اور اس سے ہمیں روکا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے بالکل حکم ہے خداوند عالم کا کہ ایمان والوں اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان جو ہیں گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ کون سے گمان ہیں؟ وہی سوء ظن، وہی بدگمانی کہ جو ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کے بارے میں سوچتے ہیں خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے، لوگ ایسے ہی ہوں گے، لوگ ویسے ہی ہوں گے. تو یہ بدگمانی جو ہے یقیناً اس مقام پر لے جاتی ہے کہ جو گناہ کا درجہ رکھتی ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد، مشرک عورتیں جو ہیں خدا پر برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب، لعنت اور ان کے لیے جہنم ہے. کیا بات، یعنی یہ چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں. اور مولا امیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سوء ظن نہ کرنا یہ عبادت کو برباد اور گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے. یعنی جو گناہ، ہم آلریڈی اتنے گنہگار ہیں اپنی زندگی میں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک سوء ظن، دوسروں سے بدگمان ہونا، خدا سے بدگمان ہونا، تو یہ اور زیادہ جو ہے ہمارے گناہ کو بڑا بھی بنا دیتا ہے اور عبادتوں کو بھی ہماری تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے سنا ہے کہ سوء ظن رکھنے والے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جی یقیناً بہت سی مذمت وارد ہوئی ہے، مطلب یہ باقاعدہ ایک سرے سے حدیث ہے یہاں بالکل عبادت. تو اب عبادت میں نمازیں بھی ہیں، ہمارے روزے بھی ہیں، ہمارا صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے، ہمارا خمس و زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، ہماری اہل بیت سے محبت بھی یقیناً عبادت ہے. تو یہاں پر ذکر ہے کہ بالکل واضح مولا امیر بیان فرماتے ہیں کہ سوء ظن نہ کرنا کہ عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اب عبادتوں میں تو تمام چیزیں یقیناً آ جاتی ہیں. عبادت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، ہم نے محدود کر دیا نماز تک، لیکن وہ دائرہ تو بہت وسیع ہے. اب سوء ظن کا اگر ہم مرحلہ دیکھیں، کچھ مراحل بھی ہیں، کچھ قسمیں ہم کہہ لیں کہ پہلی قسم ہے کہ جیسے کہ ہم اب تک کی گفتگو کر رہے ہیں کہ سوء ظن میں پہلی قسم یہ ہے کہ خدا سے بدگمان ہو جانا، خدا سے یا نبیوں سے، انبیاء کرام سے یا ائمہ طاہرین سے، معصوم ہستیوں سے بدگمان ہو جانا. تو اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. مذمت اس کی بھی ہے یقیناً، اللہ سے بدگمان ہونا کہ جو ایک بہت ہی واضح مثال کہ کوئی مشکلات کے آنے پر خدا سے شکوہ اور شکایت کرنا کہ خداوند عالم کی ذات گرامی ہم پر کبھی کرم نہیں کرتی، ہم تو اتنے دنوں سے مشکلات دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو فلاں کو دیکھا اتنی آسان زندگی، ہمارے ساتھ کیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے ساتھ کیا کیا. اس طرح کی بدگمانیاں. پھر رسول کے ساتھ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین علیہ السلام کی دیگر ہستیاں، انہیں بھی یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی بدگمانی کی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے بارے میں لوگ بدگمان ہو رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم کرنا کوئی نہیں ہے زمین پر جو فیصلہ کر سکے. یقیناً. تو انسان کی عقلیں کیا وہاں تک پہنچ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ممکن ہی نہیں. پھر بھی رسول اللہ کے اس فیصلے پر جو ہے بدگمان ہو رہے ہیں. صلح حسن کے موقع پر بدگمانی اختیار کریں. آج تک بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو صلح حسن پر بدگمان ہیں اور بدگمانی رکھتے ہیں، برا خیال رکھتے ہیں کہ وہ غلط تھا. یعنی گویا ان کی عقل نعوذ باللہ کہ امام حسن سے زیادہ ہو گئی ان کی عقل. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی، یہ ایک پہلی قسم ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ زیادہ، مجھے لگتا ہے انسانوں سے بدگمان ہونے سے زیادہ بڑا درجہ اس کا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کو بڑھا بھی رہا ہے. انسان تو پھر بھی برا ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو خیال اس کے لیے ہے وہ برا نہیں بلکہ حقیقت ہے، لیکن معصومین اور اللہ کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن انسان یہ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر دوسری قسم ہم دیکھیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان ہونا، کہ غلط خیال کرنا. مثال کے طور پر ایک انسان سے ملاقات ہوئی، اس نے سلام نہیں کیا، ہم نے کہا بڑا مغرور ہے، بہت گھمنڈی ہے. دیکھا اس نے سلام تک نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کی نگاہ نہ پڑی ہو، اس نے دیکھا نہ ہو. یہ ہوتا ہے کہ نظر مل جاتی ہے لیکن انسان اپنے خیالات میں گم ہوتا ہے اور اسے نہیں پتا چلتا کہ اس کے سامنے سے. میرے ساتھ بذات خود بہت بار یہ ہوا ہے کہ میری نظر جو ہے وہ کسی پر پڑی ہوئی ہے اور میں مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، لیکن میں شاید کسی خیال میں ہوں. اور بعد میں جب انہوں نے مجھے پوچھا یہ، تو مجھے یاد ہے کہ ارے ہاں میں یہاں ہوں ہی نہیں، بظاہر ہوں لیکن میرے خیالات کہیں اور ہیں. تو انسان کو ہمیشہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ مومنین کو دینا چاہیے. اور یہ روایتوں میں بھی اس چیز کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمیں ایسا لگے کہ نہیں یہ چیز ہمیں بدگمانی آنے لگے تو خود ہم اپنے آپ کو جو ریزن دینا، اچھائیوں کو بھی اور ریزن دینا شروع کریں. نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے ایسا کیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایسا کیا، امیر المومنین کا قول کہ اپنے مومن برادر کے لیے
70 بہانے بناؤ, 70 بہانے بناؤ, ہم ایک نہیں بناتے. یقیناً یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح سے یا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ ہے بڑا جھک کر ادب و احترام سے سلام کر لے, تو ہم کہیں گے کوئی کام ہے ان کو, کوئی کام ہے اسے, تبھی یہ اتنا زیادہ محبت دکھا رہی ہیں, اتنا ہنس رہی ہیں, بول رہی ہیں. بندہ ہو سکتا ہے خلوص کی وجہ سے یا آپ کی کسی اچھائی کی وجہ سے اس کا دل زیادہ آپ کی جانب متوجہ ہو گیا ہے, تو لہٰذا اب اس بنا نہیں, اس کا کوئی کام ہے, لہٰذا اس نے ہمیں توجہ دینا شروع کی. تو یہ بدگمانیاں انسانوں کے بارے میں بھی انسان رکھتا ہے, لیکن مذمت دونوں کی وارد ہوئی. خیر, جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہماری نظریں جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم زون آؤٹ ہوتے ہیں. تو ہم نیت یہ کرتے ہیں جب ہم ایسی چیزوں کے سے خود گزرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نہیں یار ہم ان کے لیے غلط سوچ رہے تھے, کیونکہ جب انسان خود ان چیزوں سے گزرتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو. تو ہم پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اب سوئے زن سے کام جو ہے وہ نہیں لیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس جال میں پھنس جایا کرتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہے انسان جو ہم سے نہیں اچھے سے ملتا تھا لیکن وہ اچانک ہم سے اچھا ہو گیا, تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے دل کو اللہ نے تبدیل کر دیا, ہم یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے اسے ہم سے کوئی کام ہے اس لیے, ورنہ پہلے تو بات نہیں کرتی تھی ہم سے وہ. تو یہ جو نیت کرنے کے باوجود ہم بدگمان ہو جاتے ہیں لوگوں سے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ وجوہات ہیں, بلکہ یہ کہیں کہ اس کے جواب میں جو وجوہات کا ذکر ابھی میں کروں آپ کے سامنے, ان میں دراصل ایک سولوشن بھی ہے جی, کہ بدگمانی سے بچنے کے راستے بھی ہیں یہ جی. اور یہ کچھ وجوہات بھی ہیں کہ بدگمان انسان کیوں ہوتا ہے, اور اسی کے جواب میں اس سے بچنے کا راستہ بھی ہے. جیسے پہلی چیز, انسان بدگمان کیوں ہوتا ہے؟ انسان ظاہر کو دیکھ کر نتیجہ نکال لیتا ہے. بالکل وہی بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہاں مثلا کسی انسان نے سلام نہیں کیا تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں اس نے سلام بس ظاہر دیکھا, اب ہو سکتا ہے باطن میں کچھ اور معاملہ اس کی نگاہ نہ پڑی ہو, خیال موجود نہ ہو. آپ یہ بھی یاد کریں نا کہ وہ شخص اپنے آپ میں ہے کیسا, ایسا تو نہیں آپ پہلی دفعہ ملے ہیں اس سے, آپ یہ جانتے ہیں کہ نہیں یہ خاتون ہمیشہ مجھے سلام کرتی تھی, ہو سکتا ہے آج کوئی وجہ ہو. ہاں اگر کوئی ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں نہیں یہ تو ہمیشہ کی ایسی ہیں, لیکن جب آپ کسی شخص کو جانتے ہیں تب تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کو عذر دے سکتے ہیں. یقیناً, تو یہی وجہ ہے پہلی چیز کہ ظاہر کو دیکھ کر کے نتیجہ نہ نکالیں, کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر نتیجہ نکالا بدگمان انسان اکثر ہو جاتا ہے. دوسری وجہ ہے کہ حسد. حسد یعنی کہ اچھی بھی بات اگر ہوگی تو بھی بری لگے گی, سامنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر رہا ہو, لیکن اگر حسد موجود ہے تو اب اس سے یقیناً سب چیزیں ہمیں بری نظر آ رہی ہوں. اس کا اچھا بولنا بھی برا لگ رہا ہے, اس کا نہ بولنا بھی برا لگ رہا ہے, اس کا بولنا بھی برا لگ رہا ہے, کچھ کرنا بھی برا لگ رہا ہے, کچھ نہ کرنا بھی برا لگ رہا ہے. تو اس حسد کی وجہ سے وہ انسان, تو اب چونکہ ہم چاہتے ہیں بدگمانی سے بچائیں تو سب سے پہلے حسد کا علاج کیا جائے, اپنے آپ کو حسد سے پاک کیا جائے اور بہتر کیا جائے. تیسری چیز ہے وجہ جو ہے ایسے لوگوں سے دوستی جن کا کردار اخلاق ٹھیک نہ ہو, تو ان کے ساتھ رہنے والا کہ اس سے در اصل اس کے ساتھ اگر وہ رہے گا تو وہ خود بھی بدگمان ہوگا, تمہارے اخلاق میں آ جائے. یقیناً اب کوئی ایسا برا انسان جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں نگیٹو سوچتا ہے, وہ وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا. آپ نے مثلا آپ کا دل اچھا ہے, صاف ہے, نیک ہے, آپ نے کہا نہیں فلاں بہت بہتر ہے, بہت اچھی ہیں. وہ انسان اگر برے کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں تو وہ کہے گا نہیں تمہیں کیا معلوم, وہ 10 ایسی کہانیاں آپ کو سنا دے گا کہ آپ نہ مانتے ہوئے بھی جو اچھائی آپ کے دل میں تھی وہ برائی کی جگہ خدا حافظ ہوتی رہے گی. تو لہٰذا اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو, جھوٹ کہہ رہا ہو, لیکن اب چونکہ وہ آپ کا دوست ہے, آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو اس کی باتوں پر یقین رفتہ رفتہ آنے بھی لگے گا. اور یہ چیزیں کہ کسی کے برے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی جو ہے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, اور ساتھ میں لوگ آپ سے بھی بدگمان ہوتے ہیں, کیونکہ انسان یہ سوچے گا بھائی یہ تو فلاں ایسے کے ساتھ ہی رہتی ہیں, لہٰذا یہ خود بھی ایسی ہی ہوں گی, جھوٹے کے ساتھ رہتی ہیں, جھوٹی بھی ہوں. بری سنگت کی بہت مذمت کی گئی, بہت مذمت, بلکہ یہاں تک کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ ایسی جگہوں پر بھی نہ جایا جائے کہ جہاں جانے کی وجہ سے لوگ آپ کو شک کی بنا پر دیکھیں کہ یہ انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسی گناہ کی جگہوں پر بھی جانے کے لیے انسان کو روکا گیا ہے. تو یہ ایک وجہ. تو اس میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں, سنگت اچھی کر لیں, سنگت اچھی درست کر لیں, تو اس کا بھی اثر ہوگا, انسان بدگمانی سے بچ پائے گا. چوتھی وجہ ہوتی ہے بدگمانی کی کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے, کتنا بھی اچھا کر لیں وہ بدگمان ہی رہے گا. کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے, آپ ان کو باغیچہ دے دیجئے مگر وہ ایک پھول جو ان کو نہیں ملا ہے وہ اسی کے لیے روئیں گے. یقیناً یہ مسئلہ ہے. تو اب جب مزاج میں وہ رچ بس گیا ہے تو وہ انسان اس سے باہر
نہیں نکل پاتا. اور پانچویں چیز ہے کہ بہت توقع رکھنے والا انسان بھی بدگمان ہوتا ہے. بہت ایکسپیکٹیشن ہے, جب اتنی ایکسپیکٹیشن ہے تو اتنے پہ تو انسان خوشی نہیں ہوگا بلکہ بدگمان ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ چیزیں ایکسپیکٹیشن کو ذرا کم کرنا, یقیناً کہ جیسے مثال ہم دیکھ لیں کہ شادی کے بعد ایک لڑکی سسرال آتی ہے, تو اب اس سے اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بھائی ابھی لڑکی نئی آئی ہے سسرال میں, یہاں کے طور طریقے, یہاں کے ماحول ابھی نہیں جانتی, ہم دھیرے دھیرے سے بتائیں گے, یہ ایڈجسٹ کر لے گی, یہ سمجھے گی ان چیزوں کو, لہٰذا اس کے ساتھ جبر نہ کیا جائے یا اس کی شکوہ شکایت کی منزل پر پہلے ہی دن آپ اس سے یہ امید کیجئے کہ وہ ساس سسر کو سنبھال لے, گھر کا کام دیکھ لے, اور پورا سب کا ناشتہ کھانا پانی پورا مینیو سے یاد ہونا چاہیے, کون ناشتے میں کیا لیتا ہے, کون ڈنر لنچ میں کیا لیتا ہے. تو بیچاری کتنا بھی کر لے آپ کو کم ہی لگے گا, تو انسان اس سے بدگمان ہونے لگے گا. سیم یہی مثال لڑکیوں کے حوالے سے بات ذرا مکمل کر دوں کہ اگر لڑکیاں سسرال میں جا کر کے بس یہ سوچتی رہیں کہ نہیں ہمیں اپنے گھر کی طرح پڑے رہیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے, امی سے کہیں گے چائے دے دیجیے, پانی دے دیجیے, اور اب یہاں پر یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا, تو یہ بھی کیونکہ یہاں پر ماحول الگ ہے, وہ رشتے الگ ہیں, وہ ماحول اور وہ رشتوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے مختلف زندگی اب اسے مل رہی ہے. تو یہ چیزیں, تو یعنی کہ ایکسپیکٹیشن کو جتنا انسان کم رکھتا ہے اتنا زیادہ وہ خوشحال رہتا ہے, اور بدگمانی سے بھی وہ بچتا رہتا ہے. تو یہ چند وجوہات ایسی بھی ہیں کہ جو بدگمانی کی بنا پر. خیر یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ ہم ایکسپیکٹیشنز اگر کم رکھیں, اپنی امیدوں کو کم رکھیں, تو تھوڑے میں بھی راضی ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں خیر کہ کچھ لوگوں, جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی جو ہے وہ یہ منفی خیالات ہوتے ہیں, اور وہ واقعاً آپ کا بھلا نہیں چاہتے ہیں. یعنی آپ کتنا بھی حسن ظن سے ان کے ساتھ کام لے لیجئے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ حقیقت جدا ہے. آپ چاہ رہے ہیں ان کو اچھے نظریے سے دیکھیں, لیکن بارہا ان کے جو ایکشنز ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے رہتے ہیں جی کہ وہ شر پسند ہیں, انہیں نہیں پسند ہے کہ جو ہے وہ امن و امان رہے آس پاس. وہ کسی نہ کسی بنا پر چیزوں کو خراب کرنا یا ماحول کو خراب کرنے میں ہی اپنی دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم وارد ہے خیر؟ کیا ان کے ساتھ حسن ظن سے کام لینا آپ کو کمزور نہیں کرتا؟ کیا بہت زیادہ سادہ لوگ ہونا ایسے لوگوں کو شے نہیں دیتا؟ تو ایسے وقت میں کیا ان کے ساتھ بھی حسن ظن سے کام لینے کو کہتا ہے دین اسلام؟ آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے, جیسے کہ آپ نے سوال کیا اس میں ہی جواب بھی موجود ہے, اور اس جواب کے لیے سہارا لینا چاہوں گی نہج البلاغہ میں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت نمبر 114. حکمت کے بہت سے اس میں چھوٹے یقیناً کی اقوال ہیں مولائے کائنات کے حکمت بھرے, کہ یقیناً جس پر غور کرنا بہت زیادہ انسان کے لیے مجھے تو لگتا ہے بہت ضروری ہے کہ جب بھی وقت ملے نہج البلاغہ میں مولا کے وہ اقوال زرعی ضرور پڑھا کریں, کہ جس میں بہت ہی راز اور بہت ہی بہترین باتیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کے بڑے نسخے ہیں یقیناً. تو اسی میں حکمت نمبر 114 اگر ہم دیکھیں تو اس میں حسن ظن اور سوء ظن دونوں کو بڑی خوبصورتی سے مولا نے چند الفاظ میں جو ہے واضح کر دیا ہے. میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو, اور پھر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی تو سوء ظن رکھے, تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی. پہلے حسن ظن کی طرف متوجہ کیا گیا, یعنی کہ ایسا انسان کہ جس سے نیکی کا چلن اپنے معاشرے میں بھی اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کا چلن ہے, اور کوئی ایسا انسان پرٹیکولر وہ دوسروں کے لیے برا نہیں ہے جی, اور اس کے بارے میں زیادہ تر بہتری ہی سنی ہے, اچھائی سنی اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں حسن ظن سوء ظن رکھنا, تو یہ ظلم و زیادتی کے ضمن میں یہ چیزیں آ جائیں گی. پہلے مولا نے اس بات کی وضاحت کر دی. اب میرے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب دنیا اور اہل دنیا, اب دیکھیں سوء ظن کو بھی واضح کر, جو آپ کا سوال تھا کہ بعض اوقات جو لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, شر پسند افراد ہیں, کتنا بھی اچھا کر لیں تو ان کے سامنے یقیناً تو یہ ان کے سامنے حسن ظن رکھنا ان کے ساتھ میں, تو کیا ہمیں حقیر نہیں کرتا؟ یقیناً یہ جواب ہے اس کا کہ حقیر کرتا ہے. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں اور جب دنیا اور اہل دنیا پر شر اور فساد کا غلبہ ہو, اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا, الرٹ بھی کر دیا. ایسے ہی نہیں مولا امیر البیان یقیناً مولا کائنات نے الرٹ بھی کر دیا, ہمیں ساودھان کر دیا کہ دیکھو ایسے لوگ کی شر پسند افراد آپ کے ارد گرد ہیں, اور جو ہمیشہ جو ہے فتنے اور فساد کا ماحول رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی پھر بھی آپ حسن ظن رکھیں تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں یعنی خیر بعض دفعہ ہوتا ہی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو تو اچھا ہی سمجھتا ہے نا, تو اگر ہم بہت برے ہیں اس کے باوجود آپ ہم سے اگر کوئی برائی ہماری برائی کے بدلے کر رہی ہیں تو ہم آپ کو ہی برا کہیں گے. تو یعنی پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ سے کتنا راضی ہیں. اگر ہر کسی کو آپ سے شکایت ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں, اور اگر آپ سامنے والے کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کو ٹٹولیں کہ اس سے کتنے لوگ ناراض ہیں. یقیناً, یعنی یہ بہت بہترین پیمانہ. یقیناً. تو مولا کائنات نے بالکل بات کو واضح کر دیا. دلیل بھی ہمارے پاس نہج البلاغہ میں موجود ہے, اور دلیل نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین راستہ بھی ہے کہ کس طرح سے کس کے ساتھ اور کس ماحول میں کیسے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے. بہت عمدہ ہے خواہر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. آپ لوگ اپنے بزی اسکیڈیول میں سے جو وقت نکالتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ اس وقت کو نکالتے ہیں بلکہ بہترین احادیث, بہترین باتوں کو ان شارٹ سمجھانے میں جو آپ کا طریقہ ہے, اللہ آپ کو اس کے لیے بہترین جزا سے نوازے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. ناظرین اکرام, یہ حسن ظن اپنے آپ میں ایسی بہترین اخلاقی صفت ہے کہ جو اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ جو بھی معجزات آپ دیکھیں وہ تمام حسن ظن کے بنا پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب یوسف اللہ کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں, تبھی بند دروازوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور وہ دروازے کھل جاتے ہیں. جناب موسیٰ اللہ کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں, تبھی بہتے ہوئے دریا کی طرف بڑھتے ہیں جو لبالب ہے, اور اس کے باوجود جب اس پر عصا مارتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں شگاف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تمام انبیاء کو اگر آپ دیکھیں, ان کی زندگی میں جو بھی معجزات پیش آئے ہیں, اللہ نے ہر ناممکن کو اگر ان کے لیے ممکن کیا ہے تو وہ اللہ سے حسن ظن رکھنے کی بنا پر ہے. اور یقیناً اگر ہم اللہ کے لیے حسن ظن رکھنے پر عادی ہو جائیں گے تو پھر وہ ہماری طبیعت میں شامل ہو جائے گا, اور ہم اپنے ارد گرد بھی لوگوں کے ساتھ حسن ظن سے کام لیں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہم آپ ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی توفیق دے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں اور کوئی بہترین اخلاقی صفت لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.